السلام علیکم جی، پاک پوڈ کاسٹ میں علی حسین کا سلام. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں اور مختلف گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں. تو ایک اہم مسئلہ ہے جس میں بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق کہ اسی یعنی کہ رواں سال تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں نے ملک چھوڑا ہے. مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے اور باہر جا کے سیٹل ہو رہے ہیں. تو اب ذرا اس پر ہم کریں گے بات آیا کہ کیا طریقہ کار ہیں, کس طرح جایا جا سکتا ہے, آپ جاب کرنے کے لیے یا اسٹڈی کے لیے بہتر طریقہ کون سا ہے. تو آج اسی حوالے سے ہم نے یہاں بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں علی حسن کملو صاحب, جو کہ اٹلی سے ہی یہاں موجود ہیں اور پاکستان میں تھے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ان سے بات کیا جائے اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. علی حسن صاحب بہت بہت شکریہ پاک لفظ کو ٹائم دینے کے لیے. سر شروعات یہیں سے ہی کرتے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے کہ واقعی میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملک چھوڑ رہی ہے؟ آپ بھی وہاں ہوں گے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, ابھی آپ خود اپنی تفصیل چیزوں کا بتائیں گے. تو واقعی میں ایسا کچھ ہے کہ پاکستانی زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے پاکستانیوں کی؟ Thank you very much for your time and also to consider me in this office also. تو بالکل اس بات میں صداقت ہے, جیسے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ابھی گریجویٹ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے سیٹل ہو جائیں. تو وہ مختلف جو ہے جو ذریعے ہے ان کے حساب سے, جیسے اسٹڈی کے حوالے سے ہو گئے یا ورک کے حوالے سے ہو گئے, وہ سعودی عرب میں, یو اے ای میں, قطر میں یا یورپ کے حوالے سے یا یو ایس اے میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو موسٹلی یہ ہے کہ ابھی 6 to 7 لیکس جو ہے موسٹلی اسٹوڈنٹس اور جو یوتھ ہے وہ پاکستان سے جا چکی ہے. ایسا ہی تو یہ ایک پاکستان کے لیے الارمنگ بھی ہے, کیونکہ بہت سارے جو چارمنگ یا جو بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہیں موسٹلی. تو اس بات میں زیادہ صداقت ہے بالکل. تو آپ کب سے آؤٹ آف کنٹری ہیں؟ یورپ میں ہیں غالباً آپ, تو کب سے ہیں وہاں پر اور کس طرح گئے؟ ذرا اپنا سفر بتائیں, اس کے بعد آگے پھر ہم اس پر بات کریں گے. اصل میں نے جو ہے بیچلرس جو ہے میران یونیورسٹی سے کی ہے. میں بیسیکلی ٹنڈو جام سے بلانگ رکھتا ہوں, اور اس کے بعد میں نے جو میٹرک کی ہے وہ بھی ہائی اسکول سے ہی کی ہے وہاں پہ ٹنڈو جام سے. پھر یہ کہ میرا شوق تھا کہ آگے بڑھنے کا, پھر میں نے حیدرآباد سے اپنی انٹرمیڈیٹ کی تھی سپیریئر کالج سے. اس کے بعد پھر میں نے میران یونیورسٹی جوائن کی, میکینیکل انجینئرنگ سے میری گریجویشن ہے 2018 میں. مگر میرا جو ایک تھا مائنڈ سیٹ وہ کلیئر تھا کہ بھائی میں نے بھی باہر ہی جانا ہے دوسروں کو دیکھ کے. بالکل. تو ایسا ہی کہ پھر میں نے جو نا اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے پوری آل اوور دا ورلڈ یونیورسٹیز میں, جیسے ملائیشیا ہو گیا, یو کے ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, آل اوور دا کنٹریز میں. خود سے اپنے اپلائی کرنا شروع کیا کسی ایجنٹ کے تھرو؟ کسی ایجنٹ کے تھرو نہیں, خود بھی. جیسے ابھی سب کے پاس گوگل ہے, آپ سرچ کرو گے اسی کنٹری میں نے جانا ہے تو آپ کے پاس سب چیزیں آ جائیں گی. تو آپ نے صرف جا کے وہاں پہ پروسیجر دیکھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر گریجویشن کی 2018 میں, اور میری 2019 میں ایڈمیشن ہو گئی تھی اٹلی میں. میری بہت ساری کنٹریز میں ایڈمیشن ہوئی تھی, یو کے میں ہوئی تھی, یو ایس اے میں بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا میں بھی ہوئی تھی. تو اٹلی میں یہ تھا کہ مجھے پھر اسکالرشپ مل گئی تھی, فلی فنڈیڈ اسکالرشپ. تو اس کے بعد میں 2020 میں اٹلی موو آن ہو گیا تھا. تو ابھی جو ہے نا مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں میں اٹلی میں ہوتا ہوں, اور ابھی یہ ہے کہ ہم اٹلی میں ہی سیٹل ہو گئے. تو اٹلی کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کے پاس تو بہت زیادہ, ابھی سر آپ نے بتایا یو کے, کوریا کا بھی نام لیا میرے خیال سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اٹلی کی طرف کیوں گئے؟ کوئی ایسا خاص لگاؤ تھا؟ جی اٹلی میں یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں ایز کمپیئر ٹو آل ادر کنٹریز. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو بھی پاکستان میں, وہ موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہیں مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے پاس اتنی فائنینشیل جو ہے ایبلٹیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھ سکیں. جیسے میں بھی مڈل کلاس سے بلانگ رکھتا ہوں, تو ہمارے پیرنٹس کے پاس تقریباً 30-40 لاکھ نہیں ہوتے کہ ہمیں جو ہے پیسے دے کے ہمیں باہر بھیجیں. تو اس میں یہ ہے کہ اٹلی جو ہے نا وہ آپ کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ دیتا ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس ماسٹرز کرنے کے لیے باہر جاتا ہے, اٹلی میں آتا ہے, اس کو اسکالرشپ ملتی ہے. وہ تقریباً پاکستانی 25 لاکھ روپے ہوتی ہے. اس کے بعد 25 لاکھ روپے آپ کو سالانہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کھانے کی بھی ٹکٹس ملتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو رہائش بھی ملتی ہے, اور آپ کی یونیورسٹی کی بھی فیس نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی میرے لیے, تو میں نے جو نا اٹلی کو اویل کیا. تو یہ تو آپ ایک نئی چیز بتا رہے ہیں, ہم تو اس کو خواب سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی جو اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوں گے وہ تو یہی, کیونکہ آپ دیکھیں نا ساری چیزیں ابھی آپ جو بینیفٹس بتا رہے ہیں, تو طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کس طرح ایک نوجوان اس کو اپلائی کر سکتا ہے اٹلی یا اور کسی
ملک میں، تو طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ یا کسی ایجنٹ کے تھرو کرنا ہے، یا تو پھر آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ خود سے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ ان کو کیا رائے دے سکتے ہیں، یا آپ کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیں ایجنٹ، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس ایجنٹ کے پاس جائیں نہیں جو پہلے سے یورپ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر اس نے یورپ کا بھی کبھی منہ نہیں دیکھا ہوا تو وہ آپ کو کیسے بھیجے گا؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹلی آنے کا پروسیجر بالکل سمپل ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اکتوبر سے مارچ تک ایڈمیشن شروع ہوتی ہیں، تو کیونکہ ابھی ہم پوسٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ ابھی سے جو یونیورسٹیز کی سلیکشن کریں گے، یونیورسٹی کی گوگل پہ لکھیں گے کہ بھائی آپ نے اٹلی میں اپلائی کرنا ہے، تو آپ کو لسٹ آف یونیورسٹیز آ جائیں گی، تو آپ نے ہر یونیورسٹی کی لنک پہ جانا ہے اور اپنا کورس سلیکٹ کرنا ہے اور اپلائی کر دینا ہے۔ تو پہلے آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گی، تقریباً 6 مہینے آپ کی ایڈمیشن ہے، انشاءاللہ آپ کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سمپلی آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دینا ہے، اور پھر جون جولائی میں آتی ہیں اسکالرشپ، تو آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یورپ کی دیگر جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ آسان ہے یا اٹلی میں ایڈمیشن ملنا آسان ہے؟ دیکھیں اٹلی میں یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بہت اچھی ہیں کہ آپ کو لو جو سی جی پی ہے نا اس پہ بھی ایڈمیشن مل جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کنسرن ہوتا ہے، جیسے وہ بہت سارے جیسے یو کے ہو گیا یا یو ایس اے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ سی جی پی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، جیسے آپ کی 3.5 سے اوپر سی جی پی ہونی چاہیے، مگر یہ ہے کہ اٹلی میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کی 2.6 پہ بھی ہو جاتی ہے، 2.7 پہ بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ہی کافی سارے لوگ ڈنکی لگا کر جو جاتے ہیں، جس میں سے ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، بڑے خواب لے کر یہاں سے جاتے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ لوگ 40 سے 45 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں صرف ڈنکی کے لیے، ٹھیک ہے نا، غیر قانونی راستوں سے جو جاتے ہیں۔ تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر وہ گریجویٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، یا تو پھر وہ گریجویشن باہر سے کریں، ماسٹرز کریں، اس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ ایک سکسیزفل ایگزامپل ہیں ان کے لیے کہ کس طرح آپ نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی اور آج آپ وہاں جاب بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ مشورے بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح آ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ طالب علموں کو پتہ نہیں ہے، یا جو لوگ ڈنکی پر جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یا پھر جانا نہیں چاہتے وہ اس طرف؟ اصل میں اس میں جو ہے نا پاکستان کے میں جو اویئرنیس ہے نا اس کی بھی بہت زیادہ فقدان ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی کہ بھائی وہ کیسے جا سکتے ہیں باہر، تو وہ پھر ایجنٹس کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ 45 سے 50 لاکھ لے کے دے کے جو ہے وہاں پہ پانی کا سفر طے کر کے یورپ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 6-7 سال ان کو ڈاکیومنٹس نہیں ملتے، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا، نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، پھر وہ اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ پھر اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ پھر کبھی پاکستان بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا فقدان ہے ہمارے کمیونٹی میں کہ وہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ نوجوانوں میں جو ہے نا اویئرنیس کے پروگرامس ہونے چاہیے، ان کو جو ہے نا اس چیز میں جانا چاہیے کہ بھائی آپ گریجویشن کریں اور اپنے لیگل وے میں آپ کسی بھی کنٹری میں موو آؤٹ ہو جائیں، تو یہ کہ آپ پاکستان سے بھی تو لنک ہو نا، ایسے نہیں ڈنکی لگا کہ آپ پوری زندگی وہاں پہ جا کے سفر کریں اور پیرنٹس سے اور فیملی سے کٹ آؤٹ ہو جائیں۔ بالکل، تو کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ڈنکی لگا کر جانے سے بہتر ہے کہ آپ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کامیابی کا تناسب کس طرف زیادہ ہے؟ بالکل، آپ لیگل وے میں جائیں، مطلب کہ آپ لیگل وے میں جب جاتے ہیں تو آپ کے لیے وائٹ کلر جو جابس ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ اب جو کہتے ہیں جو ڈنکی لگا کے جائے گا اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکیومنٹس ہوں گے نہیں، تو ان کو جو کمپنیز ہیں تو وہ تو آپ کو جابس دیں گی نہیں، تو پھر وہ جا کے جو ہے نا رائٹرس کی کام کرتے ہیں یا کوئی شاپ پہ کام کرتے ہیں، پھر وہ جو مالک جو اونرس ہوتے ہیں وہ ان کو لو پے کرتے ہیں، مطلب کہ اگر ریٹ 10 یورو پر آور ہے تو ان کو 5 یورو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ پس جاتے ہیں بیچارے۔ تو علی صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے، کسی سے بھی سنیں تو ایک لمبی چوڑی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی، اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں، پھر اپوائنٹمنٹس لینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو آپ تو اتنا ایزیلی بتا رہے ہیں کہ چیزیں بس آپ ایڈمیشن لیں، وہاں پر ایڈمیشن لے جانے کے بعد آپ خود کو جو ہے نا وہ سیٹل کریں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ جو اسٹڈی کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو وہاں بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہے؟
تو پروسیجر کیا ہے تھوڑا سا یہ سمجھا دیں ہمیں. دیکھیں جو دنیا ہے اس میں 4-5 اسکالرشپس ایسی بھی ہیں جس میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی بالکل, اگر آپ کو وہ اسکالرشپ مل جاتی ہے تو آپ کو نہ بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے نہ ہی آپ کو ایئر فیئر چاہیے, وہ بھی آپ کو خود دیں گے. تو اس میں جو ہے نا فرسٹ چیز ہوتی ہے آپ کی ایراسمس اسکالرشپ آتی ہے یورپ کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماسٹرس جو ہے نا 3 کنٹریز میں کرتے ہو, ہر سیمسٹر آپ کا ایک کنٹری میں, مطلب کہ ایک سیمسٹر آپ جرمنی میں کر رہے ہو تو ایک سیمسٹر آپ جو ہے نا بیلجیم میں کر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ کو ایئر ٹکٹ بھی وہ دیتے ہیں, میلز کے واؤچر بھی دیتے ہیں, اور آپ کی تنخواہ 1400 یورو پر منتھ ہوتی ہے. مطلب 1400 وہ یونیورسٹی ہمیں دیتی ہے تنخواہ, پڑھنے کے لیے سیلری مل رہی ہے, پڑھنے کے لیے آپ کو سیلری مل رہی ہے 1400 یورو, تقریباً پاکستانی بن رہے 5-6 لاکھ روپے. تو وہ آپ خود بھی دے, اور یہاں تو ہم پے کرتے ہیں پڑھنے کے لیے بھاری بھرکم فیس. کافی سارے میرے دوست, ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بھی اسی چینل سے ریلیٹڈ ہے, ابھی 7 سے 8 سال ہو گئے, ابھی بھی ان کی ڈگریز کلیئر نہیں ہوئے, پھنسی ہوئی ہیں وہ بھی, ٹھیک ہے نا. اور فیسز دے کے وہ روز یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس پر آپ پروگرام کر دیں, ٹھیک ہے نا, ہمارا کورس کلیئر نہیں ہو رہا ہے, اتنی فیسز ہم نے دے دی ہیں. بہرحال خیر یہ چیزیں, یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ تو یہ تو نوجوانوں کو اویل کرنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کو پتہ نہیں ہے اس حوالے سے, پتہ ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ زیادہ تر ہم نے بھی دیکھا ہے تو جابس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, ورک ویزے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, یا تو پھر آپ نے جو بات کی ڈنکی کر جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ایزی وے ہے, اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے. کیا CGPA کا مسئلہ ہے یہاں پر, یا تو پھر ریشو کم ہے؟ نہیں, میرے حساب سے جو اسٹوڈنٹ میں انٹرسٹڈ تو ہیں, مگر اسٹوڈنٹ خود بھی تھوڑا بہت محنت کم کرتا ہے. مطلب اس کو ایک شارٹ وے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی ہم شارٹ وے میں بس چلے جائیں اور بس پیسے کمائیں, ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ کہ یونیورسٹیز میں جو ہے نا اویئرنیس کے پروگرامس ہونے چاہیے. مطلب کہ جو فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہو اس میں 2-3 پروگرامس ایسے ہونے چاہیے کہ بھائی اپنے جو فیوچر کیریئر ہے وہ کیسے اس کو سیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو پتہ چل گیا بھائی میں نے گریجویشن کر لی ہے, اب یہ کنٹریز ہیں جس میں اپلائی کر سکتا ہوں, تو وہ وہاں پہ جائے گا, بالکل جائے گا. مگر کہ اگر اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں جا سکتا. ایسا ہی ہے. تو مزید اس کے حوالے سے آپ مزید کیا ہمیں بتائیں گے کہ ابھی آنے والے اسی سال کون کون سے ایڈمیشنز آنے والے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی ان کو دیں گے اور کیا کہیں گے کہ آپ اپنی خدمات کی, آپ کی خدمات کے حوالے سے ذرا سا یہ تھوڑا سا بتا دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جو ہے نا 2021 سے ویسے اسٹوڈنٹس کو ویسے بھی گائیڈنس دیتا رہتا ہوں. ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں جس میں جو بھی اسکالرشپس اوپن ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ رکھ دیتے ہیں لنکس کہ بھائی یہ یونیورسٹی اوپن ہو رہی ہے, اس کی آپ جا کے یونیورسٹیز کے لنک پہ جا کے اوپن کریں اور اس کو اپلائی کر دیں. وہ بھی اور ابھی جو ہے نا 3 یونیورسٹیز یا 3 جو کنٹریز ہیں اس میں جو ہے نا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی بھی گریجویشن ہو گئی ہے. ایک تو وہ اٹلی میں اپلائی کر سکتے ہیں, اس کی ایڈمیشنس اوپن ہے. اس کے بعد وہ فرانس میں اپلائی کر سکتے ہیں. جو ایک اچھی بات فرانس کی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو فیس ہے ایئرلی وہ 1 لاکھ روپے. پہلے ہم اٹلی پہ بات کریں پھر فرانس پر بھی آتے ہیں. وہ دیکھیں فرانس کی فیس 1 لاکھ روپے. اب پاکستانی کی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے جو ماسٹرز 1 سال میں 1 لاکھ روپے سال میں 1 لاکھ, سال میں ایئرلی فیس 1 لاکھ روپے. یہ تو بہترین ہے. بالکل. اور دوسری بار ایراسمس کی ہے. تو مطلب کہ تینوں ابھی اوپن ہے یورپ کی. تو اگر کوئی بھی یورپ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ تینوں چیزوں کو کنسیڈر کر سکتا ہے. اچھا, فرانس کے علاوہ ابھی آپ فرانس کا بھی ذکر کر رہے تھے, تو اٹلی, فرانس, اس کے علاوہ یورپ میں ایراسمس جو اسکالرشپ ہے وہ بھی ابھی اوپن ہے. تو مطلب کہ ایراسمس اسکالرشپ, فرانس اور اٹلی, یہ تینوں. اچھا, فیلڈ کیا سجیسٹ کریں گے آپ کی جس میں ایزیلی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, جس کا ریشو زیادہ ہو کامیابی کا, کہ بھئی یہ پتہ ہے کہ بھئی ویزا لگ جائے گا اور اس میں اسکالرشپ مل سکتی ہے؟ وہ کون سی فیلڈ ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیں تمام دیکھیں یورپ میں جو ہے نا وہ ہر فیلڈ کی اپنی معنی ہے. مطلب کہ ہر فیلڈ کی اپنی ویلیو ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے کہ بھئی انجینئرنگ کا شعبہ ہے تو وہ اچھا ہے, جو سوشل سائنسز کا ہے اس میں جابس نہیں ہوتی, یا جو زولوجی اور ایسے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ ویلیوز کم ہے. مگر وہاں پہ ان چیزوں کی وہ نہیں ہے. مطلب کہ آپ کی ہر فیلڈ کی ویلیو ہے. جس فیلڈ میں آپ بھی ہیں آپ ان کی ویلیو ہے وہاں پہ. مطلب کہ یہ کہ بس آپ نے اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہونا ہے, آپ نے ماسٹرز کرنی ہے, اپنا کوئی اسکل سیٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے اسپیشلسٹ ہونا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ جاب مل جائے گی. اچھا, ڈگری جب مکمل وہاں کر لیتے ہیں اس کے بعد جاب بھی ایزیلی مل جاتی ہے؟ جی, وہاں پہ اٹلی میں یہ ہے کہ اگر آپ کی ماسٹرز ہو جاتی ہے تو آپ کو 1 سال کا جو جاب سرچ ویزا ملتا ہے. اگر آپ کا 1 سال میں جاب مل جاتی ہے آپ کو تو آپ کو وہ ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو جائے گا ڈائریکٹلی. تو یہ اچھی بات ہے. اور اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو اٹلی کی PR مل جاتی ہے. اس میں یہ کہ آپ پھر پورے یورپ میں کام کر سکتے ہو. تو PR کا ذرا ہمیں سمجھائیں ٹھیک طریقے سے. میرے خیال سے پرماننٹ ریزیڈنسی. پرماننٹ ریزیڈنسی تو یہ کتنے سال کے لیے ہوتا ہے؟ جی, پرماننٹ ریزیڈنسی اٹلی میں جو ہے وہ 10 سال کے لیے ہوتا ہے. 10 سال کے لیے. جی بالکل. تو 10 سال میں آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ
کسی ادر یورپین کنٹریز میں جا کے اس پی آر کو کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں. مطلب کہ یہ ہے کہ کوئی 2 سال کی کنورٹ ہوتی ہے, کبھی 1 سال کی ہوتی ہے. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ پھر آپ پاکستان میں بھی آ سکتے ہو, 6-7 مہینے تک بھی رہ سکتے ہو, اور یہاں پہ بھی بزنس مطلب کچھ بھی کر سکتے ہو. 10 سال تک آپ کو وہ پی آر مل جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو. اچھا, کسی بھی فیلڈ میں یا یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے, ادروائز آپ کا نہیں ہو سکتا. جی دیکھیں, ڈاکیومنٹس جو ہے نا وہ سمپل ڈاکیومنٹس ہیں, کوئی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ کے پاس سی وی ہونی چاہیے, سی وی آپ کی فری بن جائے گی. سی وی یورو پاس پہ اگر آپ تھوڑا بہت محنت کرتے ہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو بیچلر کی ڈگری ہو گئی, ٹرانسکرپٹ ہو گئی, یہ تو ویسے ہی ریکمنڈیشن لیٹر ویسے بھی آپ نکلواتے ہو. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ نکلتا ہے یونیورسٹی سے, آپ وہ لے سکتے ہو. اور اس کے بعد آپ کا موٹیویشن لیٹر ہوتا ہے, وہ موٹیویشن لیٹر آپ نے بنوانا ہے کہ بھائی آپ جس پروگرام میں بھی اپلائی کر رہے ہو تو اس میں کیوں اپلائی کر رہے ہو, مطلب کہ آپ کا موٹیویشن کیا ہے, وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور سمپلی اپلائی کر دینا ہے. صحیح. اچھا, آئلس کا بڑا ایک تو ہوتا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے لمبی چوڑی, اگر آپ یورپ کا ویزا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نا, کروڑوں میں لاکھوں میں کروڑوں میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی خطرہ ہوتا ہے آئلس کا, جو ڈرتے ہیں کہ جی آئلس کلیئر نہیں کر پائیں گے, جو نہیں بھی کر پاتے تو ان کا خواب رہ جاتا ہے. تو یہاں آپ نے بتایا کہ آئلس کیے بغیر آپ جا سکتے ہیں, ود آؤٹ آئلس, یا یہ تھوڑا سا سمجھا دیں ذرا. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ اٹلی میں اور ایراسمس میں بھی اور فرانس میں بھی آپ بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں, بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ بغیر آئلس میں اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب کہ جو اسٹوڈنٹس آئلس دینے سے ڈرتا ہے نا, وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. وہ اس کے بعد صرف ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے, موٹیویشن لیٹر اپنا اچھا لکھے اور اپلائی کر دے. انشاءاللہ ود آؤٹ آئلس بھی ان کی ایڈمیشن ہو جائے گی. صحیح. کیونکہ میرے بہت سارے فرینڈس ہیں ابھی جو ہے نا, تقریباً 15 فرینڈس میرے آئے ہیں اٹلی میں, ان کا کسی کا بھی آئلس نہیں تھا, مگر ہے کہ وہ ابھی اٹلی میں ہی ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا, تو پروسیس ابھی جو آپ نے بتایا کہ پہلے وہ اپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی میں, تو ان کے رزلٹ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, پورے پروسیجر میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ دیکھیں جو ابھی انٹیک ہے نا وہ ہوگا سپٹمبر 2026, تو مطلب کہ 1 سال کا پروسیجر ہوتا ہے تقریباً موسٹلی, کیونکہ اس میں 6 مہینے آپ کی ایڈمیشن میں چلے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ اپلائی کریں گے, اس کے بعد پھر ریزلٹس آئیں گی, 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ویزا کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. مطلب کہ ٹوٹل جو پروسیس ہے وہ 1 سال میں آپ باہر آ سکتے ہیں سپٹمبر 2026. صحیح. اگر بالفرض کسی کا ہو بھی جاتا ہے, کامیابی ہو جاتے ہیں, اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے, تو وہاں جانے کے بعد کی جو پروسیس ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ اتر چکا ہے ٹھیک ہے نا, کیونکہ ادروائز جس طرح آپ نے جب پہلی بار آپ گئے تھے, کیونکہ آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو تو آپ نہیں گئے, رہنمائی تو نہیں لی, پر آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ذرا شیئر کریں, تاکہ جو جانے والا ہے اس کو مطلب انہیں وہ ان مشکلات کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے. جی پہلے تو بات یہ ہے کہ جب میں گیا تھا تو کسی کو بھی اٹلی کا اتنا وہ نہیں تھا کہ بھائی اٹلی میں اسکالرشپس وغیرہ اتنی ہوتی ہیں, اور میری رہنمائی نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو جب میں وہاں پہ گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس فورینرس وہاں پہ مل جاتے ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اسکالرشپ میں جو ملتی ہے اس میں آپ کو اکوموڈیشن بھی مل جاتی ہے موسٹلی. تو آپ ڈائریکٹلی جا کے نا اپنا ٹیکسی کروا کے, کچھ بھی جیسے ایئرپورٹ سے ٹیکسی کروا کے ڈائریکٹ آپ اکوموڈیشن میں چلے جاتے ہو. تو اس کے بعد یہ کہ تھوڑا بہت گھوم لیا, یا موبائل یا میپ انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, آپ نے سم نکلوا لی, پھر ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گوگل پہ. باقی یہ ہے کہ شروع میں جو بھی بندہ جاتا ہے اس کو 1 ویک تک تو تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں پروسیس سمجھنے میں, کنٹری سمجھنے میں, مگر اس کے بعد دوست بن جاتے ہیں آپ کے, پھر آپ گھوم سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ کے پاس 28 کنٹریز ہیں یورپ میں. بالکل, تو 28 کنٹریز ہیں, یہ بڑا فائدہ ہے کہ یورپ کی کسی بھی کنٹری میں. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ایک سیمسٹر جو ہے آپ اٹلی سے کر رہے ہیں, تو دوسرا سیمسٹر آپ کہیں اور سے جا کے, اس کے بارے میں ذرا سا سمجھائیں, کیونکہ اس کے حوالے سے سوالات بھی میرے پاس آئے تھے جب میں نے کہا کہ آپ کو انوائٹ کرنے جا رہا ہوں, تو یہ سوالات بھی میرے آئے تھے ایراسمس کے حوالے سے. ذرا اس کے حوالے سے مجھے بتائیں. جی, جو ایراسمس منڈس اسکالرشپ ہے, یہ جو نا یورپ کی برائٹسٹ یا ایسے سمجھیں کہ لارجسٹ اسکالرشپ ہے فار دا ماسٹرس. تو یہ یورپین کمیشن جو ہے نا, یورپین یونین, وہ تقریباً 5 سے 6 ملین یورو جو ہے نا ہر سال ماسٹرس والوں کو دیتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایئر فیئر آپ کو 1400 یوروز, اور آپ کو سیمسٹر وائز ہر کنٹری میں الگ الگ, مطلب 1400 یورو پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے؟ 1400 یورو پاکستانی تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, منتھلی وہ آپ کو دیتے ہیں, وہ آپ کا جیب خرچ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا گھومتے رہتے ہو, مطلب ایسے سمجھے نا کہ آپ 6 مہینے بیلجیم میں فری آف کاسٹ مل رہے ہیں, فری آف کاسٹ, صرف ایڈمیشن لینے کے لیے, وہاں پڑھنے کے لیے, کام بھی نہیں کرنا آپ نے. صرف 6 مہینے آپ نے بیلجیم میں, ایک میرا اسٹوڈنٹ فرینڈ ہے, 6 مہینے وہ بیلجیم میں, 6 مہینے پرتگال میں, 6 مہینے اٹلی میں, ابھی 6 مہینے وہ سوئٹزرلینڈ میں.
صحیح. تو مطلب اس کی 2 سال کی اسی ڈگری فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کو, مطلب کہ وہ ایسے سمجھے کہ امیر بھی ہو گیا, پڑھ بھی گیا, ماسٹرز بھی کر لی ماشاءاللہ سے. زبردست. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ہمارے نوجوانوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے, جو کہ انلیگل راستوں سے جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یو کے یو ایس اے میں بھی چانسز ہیں اسکالرشپ کے؟ جی بالکل, یو کے کی ایک اسکالرشپ آتی ہے جس کا نام ہے کامن ویلتھ اسکالرشپ. وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ ہوتی ہے ایراسمس منتھ اسکالرشپ, وہ بھی کامن ویلتھ بھی یو کے کے لیے. یو کے میں ایک اچھی بات ہے کہ وہاں پہ جو ماسٹرس ہے نا وہ 1 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جیسے ماسٹر 2-2.5 سال کا ہوتا ہے, اٹلی میں بھی, یورپ میں بھی. یو کے میں ماسٹر صرف 1 سال کا ہے, اس کے بعد پھر آپ جاب کرو. اور اگر آپ کی کامن ویلتھ مل جاتی ہے اس میں تو ایک اچھی بات یہ ہے آپ کو جو ونٹر کے کپڑے خریدنے کے جو پیسے نا وہ بھی دیتے ہیں آپ کو, یونیورسٹی پے کرتی ہے. یونیورسٹی جو اسکالرشپ ہے وہ پے کرتی ہے کہ بھائی اب ونٹر آ گیا ہے, آپ اس پیسوں میں سے ونٹر کے کپڑے لے لیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, صرف پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے. تو کیا زیادہ آسان اور کامیابی کا تناسب اور ریشو زیادہ بہتر جو ہے وہ کس طرف, اٹلی میں, یورپ میں زیادہ ہے یا یو کے کی طرف زیادہ ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کہاں اپلائی کیا جائے, یو کے, یورپ یا یو ایس اے یا آسٹریلیا یا دیگر جگہوں میں؟ کیونکہ آپ خود یورپ میں ہیں اور ایکسپیرینس کر چکے ہیں. چونکہ آپ نے ایک بات کہی بڑی مزے کی, وہ بات انہوں نے یہ کہی کہ جی وہ ایجنٹ جو خود یورپ میں رہتا ہو اسی سے کام کرائیں تو بہتر ہے, کیونکہ ادروائز جو وہ خود وہاں ہے ہی نہیں تو وہ آپ کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جی دیکھیں, اصل میں جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہوگا نا اسکالرشپ میں وہ ہر جگہ اپلائی کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ یو کے میں بھی کرے گا, یورپ میں بھی کرے گا, آسٹریلیا میں, ساؤتھ کوریا میں, چائنا میں, جہاں پہ اس کو اچھی اپرچونٹی ملی, اچھی اسکالرشپ ملی, وہ اس کو اویل کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چائنا میں اسکالرشپ اچھی مل رہی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں نے چائنا نہیں جانا, ایسا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کامیابی, اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ سبھی نے اپلائی کیا تو سبھی کا ہی ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بھی ظاہر سے سلیکشن ہوتی ہے. تو وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زیادہ بہتر کہاں ایزیلی ہو جائے, آپ نے 2-3 اٹیمپٹس میں آپ کا وہ ہو جائے, 3 سے 4 یونیورسٹی سلیکٹ کر لی آپ نے تو آپ کا ہو جائے. جی میرے حساب سے کہ اٹلی سے حساب سے بیسٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ تھوڑی لو رینک یونیورسٹیز بھی آتی ہیں جس میں یہ کہ جو سی جی پہ کم جن کی اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں ان کی بھی ایڈمیشن ہو جاتی ہے وہاں پر. تو اور اٹلی کی اچھی بات بس یہی ہے کہ وہ سب کو اسکالرشپ ملتی ہے, موسٹلی 99% اسکالرشپ, کیونکہ وہ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہوتی ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ اتنی اسٹڈی نہیں پڑھ پاتے تو آپ کو پے کرتی ہے 25 lakhs. اور یہ پوری دنیا میں صرف اٹلی واحد کنٹری ہے جو اتنی جو اسکالرشپ سے وہ ہر سال اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے, نہ صرف ماسٹرس والوں کو بلکہ بیچلرس والوں کو جو انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی جانا چاہتے ہیں. صحیح, ان کو بھی دیتی ہے اسکالرشپ. اچھا, اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ ٹوٹل سیٹس کتنی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ اب اٹلی میں ہے تو ہر ایک یونیورسٹی کی سیٹس کتنی ہوتی ہیں کہ بھائی ایک لمٹ تو اوبیسلی ہوتی ہوگی کہ بھائی 100 کے اندر ہی ہیں یا 50 ہیں, یہ ذرا بتائیں. جی اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کورس پہ, کیونکہ اگر وہ کورس وائز ہوتا ہے. اگر کہ وہ کورس یہ ہے کہ اوپن ایکسیس ہے, مطلب کہ ایک ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اوپن ایکسیس, ایک ہوتی ہے لمیٹڈ ایکسیس. جو لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں سیٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں, جیسے 50 ہو گئی یا 60 ہو گئی. جو اوپن ایکسیس موسٹلی جو کورسز ہوتے ہیں وہ اوپن ایکسیس, اس میں یہ ہے کہ سیٹس کا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب کہ جتنے بھی وہ کر سکتے ہیں 200-300 جتنے بھی اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہوں گے ان کو ایڈمیشن مل جائے گی. اچھا, پاکستانی بڑے بدنام ہیں ابھی آپ حال ہی میں دیکھ لیں, ابھی جنگ جیتنے سے پہلے, جنگ جیتنے کے بعد تو پاکستان بڑے خوش ہیں پورے, اور ہونا بھی چاہیے, لیکن اس سے پہلے پاکستانی ہر طرف رپورٹ کیے جاتے رہے, ڈیپورٹ بھی کیے جاتے رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمبیسیز کو شکایتیں بھی لگتی گئیں. تو یورپ میں کیا صورتحال ہے پاکستانیوں کی, کہ وہاں بھی بگاڑ ہے یا عزتیں بچا کے رکھی ہیں انہوں نے؟ میرے حساب سے کہ تھوڑا بہت بگاڑ ہے بھی, مگر یہ کہ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں موسٹلی تو وہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا اس چیزوں میں نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا کہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈنکی لگا کے آتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ تھوڑا بہت کرائم کی طرف جاتے ہیں, کرائم کی طرف بھی جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ان کو اسکالرشپ مل رہی ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد ان کو پھر جاب سرچ کا ویزا مل جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ جو لیگلی آتا ہے تو اس کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا وہاں پہ, کیونکہ آپ کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے, فری میں مل رہی ہوتی ہے نا, مطلب کہ آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا. تو ان کے حساب سے بگاڑ نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں اس حساب سے پھر پاکستانیوں کی تھوڑی ریپوٹیشن خراب ہے. اچھا, باقی ایجنٹس کی سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی, تو چونکہ پاکستانی ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ تعداد کون سی فیلڈ میں یا کون سی جگہ میں اس وقت جو ہے نا وہ تیزی آ رہی ہے. اب جیسے کہ پاکستانی تیزی سے
ملک چھوڑ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو ٹریول کا جو کام ہے, ٹریول ایجنسیز کا جو کام ہے, ایجنٹس کا جو کام ہے, وہ ذرا بڑھ گیا ہے بہت تیزی سے. اس سے پہلے دیکھیں پراپرٹی کا کام تھا, اب یہ تو ٹریول ایجنٹس کا کام بڑھ چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا طالب علموں کو جو یونیورسٹی سے فارغ التحسین ہیں, فریش گریجویٹس ہوں یا ماسٹرز کیا ہے انہوں نے, یا اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کے جو طالب علم ہیں جو کہ گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے, باہر نکلنے کے لیے, پاکستان میں بھی کامیابی حاصل وہ کر سکتے ہیں اگر اپنی کسی اچھی فیلڈ میں سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ ابھی جو فریش گریجویٹس ہیں وہ کس طرف جائیں؟ ابھی تو پورا پروسیجر آپ نے بتا دیا ہے, اور ایڈوائس ان کو کیا دیں گے؟ جی دیکھیں, جو اگر آپ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ. یہاں پہ بھی بہت سارا اسکل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمپنیز میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے یو ایس اے کمپنیز میں کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں کر رہے ہوتے ہیں. مگر ہے کہ وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں انسان کی پاکستان میں وہ تھوڑی کم ہوتی ہیں. باقی تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ سکسیس ہو سکتے ہو, ایسا نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے جو فریش گریجویٹ ہے, اگر آپ اپنی فیلڈ میں باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سرچ آؤٹ کریں. فیس بک پہ تھاؤزنڈس آف گروپس ہیں, تو آپ کسی بھی جو بھی کنٹری آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں جانا ہے, آپ کا یہاں شوق ہے, تو وہ گروپس جوائن کریں, اور جو بھی انفارمیشن وہاں مل رہی ہے آپ وہ جوائن کریں, یا مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, کوئی بھی ایشو نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی ٹیسٹ ہوئی تھی چلیں آپ کا نمبر ہم مینشن کر دیں گے, یا آپ کا جو بھی ای میل وغیرہ ہے وہ ہم مینشن کر دیں گے. اور دوسری چیز ہے کہ جو ابھی ایم ڈی کیٹ کی جو ٹیسٹ ہوئی تھی میڈیکل کی, بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں فیل ہوئے ہیں, یا بہت سارے جو پاس ہو کے بھی جو فیل ہو رہے ہیں, مطلب کہ ان کو الوکیشن. لاسٹلی ہم کتنا پیچھے ہیں یورپ سے یا دیگر ممالک سے؟ جو آپ ظاہر سی بات ہے آپ وہاں ابھی وہیں سے ہو کر آئے ہیں, تو کتنا پیچھے ہیں ہم پاکستان؟ شارٹلی ذرا مجھے بتائیں. ہم جو ہے نا ابھی بہت زیادہ پیچھے ہیں. کتنے سالوں میں بتائیں؟ سالوں میں ہیں تقریباً, ایسے سمجھے کہ صدیوں میں تو نہیں ہو سکتے, لیکن سالوں میرے ساتھ 50-60 سال پیچھے ہیں. 50-60 سال ہم پیچھے چل رہے ہیں, بہت پیچھے. ہاں تو جی علی حسن قمر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پاک پوڈ کاسٹ میں آ کر ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ یوتھ پاکستان کا جو ہے وہ اسکالرشپ اویل کر سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بہترین بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو ویری مچ.